الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے کے، سوائے اللہ کے، بے شک میں ہی اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہوں۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ جو کلمات ہیں یہ ایک بہت ہی محبوب پیغمبر، بہت ہی شان والے پیغمبر، بہت ہی اچھے پیغمبر، سارے پیغمبر اچھے ہوتے ہیں لیکن اب ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں تو ان کی تعریف میں الفاظ ہم ادا کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے نہایت ہی اولو العزم پیغمبر، انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، اور یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ عزیز طلبہ، اتنے اہم کلمات ہیں کہ ہم اس کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے اور گفتگو کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کتنے بڑے کلمات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ غلام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ غلام کی کیسی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے آنکھ اونچی نہ کرے اور وہ تھوڑا سا حکم دے تو الرٹ کھڑے ہو جائیں، وہ کوئی بات کہے تو ہم فوری طور پر اس کو رسپونڈ کریں، وہ ہمیں جس کام پہ لگائے ہم فوری طور پر اس کو پرفارم کریں۔ غلام ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح جو آقا ہے اس کی حیثیت بھی دیکھنی پڑے گی۔ اب اللہ تعالی ہمارے آقا ہیں تو آقا کی حیثیت دیکھیں۔ ہم الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت نہیں بیان کر سکتے جتنی اللہ کی شان ہے۔ خالق کائنات ہے اور رب السماوات ہے، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہا ہے اور روزانہ وہ ایک نئی شان سے آتا ہے اور لوگوں کو، اپنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے اور لوگوں کو سہولیات دیتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں ہماری۔ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کریں تو ہم میں آپس میں یہ مسائل ہیں کہ ہم آپس میں تباہ ہو جائیں۔ یہ نظام آپس میں لڑ پڑے، نظام آپس میں جو ہے مٹ بیٹ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ ہر جو نظام ہے اللہ نے اس کو ایسے ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، جو اس کو راستہ دکھا دیا گیا اس سے وہ نکلتا ہے اور کوئی راستہ نہیں لے سکتا۔ اس حوالے سے ہمارا جو نظام ہے نا، ہم لوگ اللہ کے غلام ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو جو ہے مانیں، اس کی بجاوری کریں اور ہائی الرٹ رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں کتنی سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، کتنا روزمرہ امور میں اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہوتی ہے، اور نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا اخلاص ہوتا ہے، کتنی توجہ ہوتی ہے، کتنے میں ہم میننگ دیکھتے ہیں کہ نماز کے کیا میننگ ہے، کتنی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ قدرت کیا ہے اور ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اتنی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اندازے میں نہیں لا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیزیں جو اللہ نے مجھے دکھائی ہیں اگر اللہ سب کو دکھا دے تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ یہ جو ہمارا ہنسنا ہے نا، یہ جو بے پرواہی ہے، یہ اس لیے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں، وگرنہ جو ہے یہ ہنسنا جو ہے نا نظر نہ آئے۔ بندہ قبر کے عذاب کو دیکھ لے، بندہ ہنس نہیں سکتا۔ بندہ جو ہے وہ موت
جو جان نکلتی ہے اس کے عمل کو محسوس کر لے نا دوسرے کا، تو بندہ ہنس نہیں سکتا. ہم لگے ہیں بے فکر ہو کر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے اور کہکہ نہیں لگاتے تھے جس طرح ہمارے یہاں اونچی اونچی آواز میں لوگ ہنستے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خدا سے، اللہ سے دور کر دیتی ہیں. زیر لب مسکرایا جا سکتا ہے، اتنا اترانا نہیں چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جگتے سنتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جگتے مارتے ہیں. ہمارا معاملہ عجیب سا ہے کہ خوش رکھو، خوش رکھو، ہنستے رہو، اور جو ہے وہ بے فکری سے زندگی اختیار کر لو. عزیز طلبہ، یہ تباہی کا راستہ ہے اور اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں. تو کیا باقی چیزیں با مقصد بنائیں اور ہمیں بے مقصد بنا دیا؟ کیا ہمارے لیے کوئی مقصد کا تعین نہیں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے بنایا خلقت انسان کو اور خلقت جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مقصد آ گیا سامنے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ایک تو 5 وقت عبادت ہے، ایک روزے ہیں، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادات کا نظر آتا ہے. باقی عبادات کیا ہے؟ ہر وقت ہم اللہ کے جو ہے نا مطیع ہو کر رہیں، اطاعت گزاری میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مکروہات ہیں، منع کیا گیا ہے، اس سے ہم بچ رہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو سکیں. دیکھیں ہمارا جو وجود ہے نا، یہ اتنا سا ہے، 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو وجود ہے نا، یہ اتنا اہم ہے کہ اب یہ بن چکا ہے، اب یہ ختم نہیں ہونا ہے. آپ دیکھ لیں یہ وجود، آپ کا پتہ ہے آپ کو وجود ختم نہیں ہونا. یہ وجود مٹی کے ساتھ مٹی بن جانا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ تو الائیو ہے نا، وہ تو زندہ رہنا، اس کو تو موت نہیں آنی. اس لیے کہتے ہیں انتقال کر گئے، فلاں بندہ دنیا سے کوچ کر گیا. انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا. منتقل سے کیا ہے کہ یہاں سے وہ آگے چلا گیا، وہ ختم نہیں ہوا. ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی، ڈیڈ سول نہیں ہوتی، روح نہیں مارتی، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. یہ پتہ آپ کو؟ اس کے اندر سے جب روح نکلتی ہے تو ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے. تو یہ ڈیڈ باڈی جو ہے دوبارہ سے اللہ نے یہ باڈی بنانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جسم دینے ہیں. یہی جسم دوبارہ ملنے ہیں. پتہ آپ کو؟ یہی جسم ہمیں ودیت ہونے ہیں. اور یہ جو جسم ہے نا اب ہمیں جو ملا ہوا ہے، یہ اینڈ لیس ہے. یہ جنت میں بھی یہی جسم اور جہنم میں بھی یہی جسم، حشر کے وقت بھی یہی جسم رہنا، یہی جسم ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو اس جسم کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے جسم کو تکلیف سے بچا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے کل کو ہم شرمندگی کا سامنا کریں اور پھر جو ہے وہ منہ لپیٹتے رہیں اور ہمارے خلاف سارا کچھ ہو جائے کہ یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا. تو اس حوالے سے پہلے سے تیاری ہماری ضروری ہے. ایک تو تیاری چاہیے. دوسرے عزیز طلبہ، ہمارا جو کام ہے نا اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق نہیں ہے. کوئی بھی کام ہم کریں گے نا وہ کوالٹیٹیو نہیں ہوگا، نقص رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی، اور جو ہے وہ سکم رہ جائے گا. پھر جو ہے وہ سکم رہ گیا تو پھر نقص والا مسئلہ. اس لیے عزیز طلبہ، یہ جو اللہ سے معافی ہے نا، سنیں، یہ جو اللہ سے معافی ہے، یہ اللہ سے معافی یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی معافی دے دو، فلاں کام نہیں کیا. یہ معافی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، اب سن لیں ذرا بات، جو ہم کرتے ہیں اس میں جو سکم ہوتا ہے اس کی معافی ہوتی ہے. پتہ آپ کو؟ ہم لوگ دھڑلے سے سوئے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کو فرق پڑ جائے. کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، بندہ نہیں ملتا، 8 دن ملاقات نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے یار میری مصروفیت تھی، کچھ رہ گیا، سوری یار. ملاقات تو رہتی تھی لیکن تھوڑا سا وقفہ ہوا. تو اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات اتنی سخت طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہماری ملاقات میں وقفہ نہ آئے.
ان کیس وقفہ آ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، کوئی جو ہے ہم حق ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گلٹی ہو گئے. ہم اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو ہے وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے مہربانی کرتا ہے، لوگوں کو رحم کرتا ہے، کہتا ہے چلے میرا بندہ ہے میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اس نے کوشش تو کی ہے، کوشش کرنے والے کے لیے مغفرت ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات کی، کوشش کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے. جو کوشش نہیں کرے گے نا اس کے لیے مغفرت کیا ملے گی بتائیں. خود نہیں وہ چاہتا تو اس کو کیا ملے گا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی یہ آیت سنائی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کہاں پر پڑھی گئی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. قوم نہیں مانتی تھی، قوم نہیں توجہ دیتی تھی، اپنے نبی کو اگنور کرتی تھی، ڈس آنر کرتی تھی، ڈسگریس کرتی تھی. تو انسان، نبی انسان سارے ہوئے، وہ پریشان ہوئے، تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ قوم جو ہے نا یہ ماننے والی نہیں. اب وہ جو ہے وہ انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ ان کو عذاب دے دے، یہ میری بات نہیں مانتے. ان کے لیے عذاب کے حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ سے دعا ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، نبی کے منہ سے جو لفظ نکل. اب اس حوالے سے جو عذاب کی تیاری ہو گئی، عذاب کے بارے میں اللہ کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ عذاب دے دو ان کو. تو یہ باتیں کر کے نا، یہ جو چلنا تھا نا اصل میں اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی، باقی کام سارے اللہ کے ساتھ. لیکن وہاں سے جو نکل آنا نا یہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں تھا. چنانچہ وہ نظر آنے لگ گیا، قوم پریشان ہو گئی. قوم نے دیکھ لیا کہ جو نبی نے منہ سے بات کی تھی وہ پوری ہونے والی. عذاب کے اثرات آثار نظر آ گئے. میں آپ کو بتاؤں، ان کو پتہ لگ گیا حقیقت کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے عزیز طلبہ کہ کسی قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ عذاب آ رہا ہے. اس قوم نے اب پتہ کیا کیا، اس نے نا شرمندگی کی انتہا کر دی. اس نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو نکل کر جو ہے نا باہر اللہ سے خوب معافی مانگی، خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اتنا واویلا کیا، ریکویسٹ کی. تو اللہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا. اللہ نے اپنے جو ڈیسیژن تھے وہ واپس لے لیے اور ان پہ عذاب ٹل گیا. اور عذاب بہت بڑی بات کہ اتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے سکون میں آ گئے. اس کے بعد جو نبی تھے وہ چل پڑے اور راستے میں کچھ پانی کے ذریعے جگہ کراس کرنی تھی، کشتی پہ بیٹھ گئے، کشتی ڈولنے لگ گئی. تو اس ملا نے کہا کہ یہ کشتی اس وجہ سے ڈول رہی ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے کہ کسی نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں نے تو اجازت نہیں لی، ممکن اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو اللہ کے بارے میں اتنا محسوس ہو گیا، اس نے کہا یہ ایک بندہ اس میں سے جو ہے چھلانگ لگائے گا تو باقی کشتی بچ سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، یہ روایات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مچھلی نے اس نبی یونس علیہ السلام کو اندر نگل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مچھلی میرے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں پر گپ اندھیرا، وہاں پر صورتحال کیا ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا
اور یہ کہا کہ یا اللہ میں ظالم ہوں، یا اللہ میں ناقص ہوں، میری طرف سے یہ زیادتی ہوئی ہے، میں نے زیادتی کی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، یا اللہ تم تو پاک ہے، تو معبود ہے، تیرے کے معاملے سب سے اوپر ہے، یا اللہ میں نے ظلم کیا، میں نے یہ بہت عجیب سا کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ ادا کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ کلمات کی طاقت دیکھیں کتنی اللہ نے بنائی ہے، جہاں اللہ کو پکارے گے نا وہاں اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں نا یہ بڑے ادا کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، یہ پتہ آپ کو؟ جب ہمارا عمل ناقص ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہر وقت تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک دفعہ یہ بھول کر چکے، انہوں نے کتنی مرتبہ یہ کلمات کیے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور ہم دیکھیں ہم کہاں پر ہیں، ہمارا کیا حساب ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنا اللہ نہ کرے جھوٹ بولتے ہوں گے، کتنی ہم چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، کتنے معاملات ہمارے خراب ہیں، کتنی جو ہے وہ ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، سب میں ہمارا نمبر جو ہے نا وہ بہت ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کلمات پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت بڑے کلمات ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ کلمات سے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم جو ہے نا اپنے معمولات کو وہی رکھتے ہیں جو ہمارے بنے ہوئے ہیں، بے نماز ہونا، جھوٹ سچ کی پرواہ کوئی نہیں ہے، گالی گلوچ ہے، دوسرے کو ٹھبی دینا، جو دوسروں کو تنگ کرنا، غیبتیں چگلی، اور جو پتہ نہیں ہمارے کیا کام سارے دن میں کرتے، فضول تو زبان کا بے دریغ استعمال۔ تو جو دعا ہوتی ہے نا، دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ جو پہلی باتیں ہوئی ہیں اس کا معافی دے۔ اب ہم وہ باتیں ساتھ ساتھ چلائیں جائیں، ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں، یہ عقل بھی نہیں مانگتی۔ اس کو دنیا کا کوئی فلسفہ نہیں مانتا کہ گناہ کرتے جاؤ معافی مانگتے جاؤ۔ معافی کا تعلق ہوتا ہے رجوع کرنا، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ میں نے رجوع نہیں کرنا مجھے معافی دے دے، تو پھر تو وہ ہٹ درمی ہو گئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔